الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے سماع موتا، مردوں کے سننے کے بارے میں، ایمان زندگی اور کفر موت. اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ بتایا گیا کہ تم انہیں سنا سکتے ہو جو ایمان کی استعداد، صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں، ماننے والے. ایمان دل کی حیات کا نام ہے. جب دل زندہ ہو تو سمع، بصر اور زبان کو بھی زندگی حاصل ہے. جو دل کے اندھے ہیں وہ گمراہی سے راہ حق کی طرف نہیں دیکھتے، اور مشرکوں کو، منکروں کو
چونکہ یہ صلاحیت حاصل نہیں تو وہ مرے ہوئے لوگوں جیسے ہیں۔ پتہ چلا ایمان والا وہ ہے جو سنے اور مانے، جو مانتا نہیں وہ مردوں کی طرح ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ کتابوں سے واقعات بھی سنائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مخالفین جن کو ماننے کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تحریروں سے بھی آپ کو کچھ باتیں سنائیں۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہٹ دھرم، ان کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نہ مانوں یہ لا علاج مرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم اور ثابت رکھے۔ یہاں صوفیاء کرام جو اللہ تعالی کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مومن کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عطار الہی نامہ میں کچھ اشعار لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہاڑوں میں ایک پرندہ ہے جو سال میں صرف 40 روز انڈے دیتا ہے۔ شام کے علاقوں میں ہوتا ہے، اسے انڈے دینے کا خیال نہیں ہوتا، لیکن ان 40 دنوں میں خوب انڈے دیتا ہے اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔ پھر کوئی اور پرندہ آ کر اس کے انڈوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ جو انڈے اس کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں، کئی دنوں بعد ان میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ وہ ان انڈوں کو ایسے پالتا ہے جیسے مہربان دائی بچوں کو پالتی ہے۔ بچے انڈوں سے نکل کر ایک دوسرے سے اپنی چونچ ملاتے ہیں، پھر ان کی ماں پرواز کر کے پہاڑ پر جا بیٹھتی ہے۔ اچانک دور سے وہ ایک عجیب سی آواز نکالتی ہے جسے وہ تمام بچے سنتے ہیں۔ جب ماں کی آواز سنتے ہیں تو وہ بیگانے پرندے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اپنی ماں کی طرف بھاگتے ہیں اور اس پرندے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی روز ابلیس ملعون نے تجھ پر دھوکے سے پنجہ گاڑ دیا تو وہ معذور ہے، لیکن جب اللہ تعالی کے دیدار کی آواز آئے گی تو بھی ابلیس سے بیزار ہو کر دیدار الہی کی طرف بھاگ کر آ جائے گا۔ ان اشعار کا مطلب کیا ہوا، سبق کیا ملا؟ کہ عاقل، عقل والا، اس پر لازم ہے کہ وہ فرع سے اصل کی طرف لوٹے، رجوع کرے۔ فرع
شاخ کو کہتے ہیں، اصل جڑ کو، بنیاد کو کہتے ہیں۔ وہ کوشش کرے تاکہ اس کی روح کو سننے کی طاقت حاصل ہو جائے، اس سے قبل کہ اس کے حواس ختم اور اس کے جسم کی اساس بنیاد کو کہتے ہیں مٹ جائے۔ کیا مطلب؟ سمجھدار وہ ہے کہ جب اس کو زندگی حاصل ہے تو وہ سن کر مانے اور اس پر عمل کرے۔ سمعنا و اطعنا، کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ کہ ہم نے سنا اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے، ماننے والے ہیں۔ آج اگر آپ نے حق کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، حق کہنے سے زبان روکی ہوئی ہے، تو پھر کل آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی نے تمہیں کان کس لیے دیے ہیں؟ آنکھ کس لیے دی ہے؟ زبان کس لیے دی ہے؟ پہچانو، سمجھو اور اس کے مطابق کرو۔ جو حق نہیں سنتا، حق نہیں دیکھتا، حق نہیں بولتا، بتائیے وہ مردوں جیسا ہے یا نہیں؟ اس میں اور مردوں میں کیا فرق رہ گیا؟ سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کرنی تھی، جوان بیٹا تھا۔ اس نے جوان بیٹے سے پوچھا، حیض کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یہ عورتوں پر گزرنے والا ایک عمل ہے، ہر مہینے ان کو اس سرکل سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو کچھ دن حیض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں سے روک دی جاتی ہے۔ اس نے کہا، کس سے روک دی جاتی ہے؟ کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ باپ نے یہ سن کر بیٹے کا جواب کہا، تو نے بالکل صحیح جواب دیا کہ عورتوں کو حیض ہوتا ہے، وہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ کیا تجھے بھی حیض ہے؟ یہ تو عورتوں کو ہوتا ہے، تو بھی ان کی طرح ہو گیا، کیونکہ تو بھی نماز نہیں پڑھتا اور قرآن نہیں پڑھتا۔ اس نے سمجھانے کے لیے اس کو وہ مثال دی کہ حیضی عورت نہیں پڑھ سکتی، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو بھی حیضی ہے؟ تو انسان پہچانے کہ اللہ تعالی نے آنکھیں، کان، زبان دی ہے، دل دیا ہے، تو اس سے کیا کام لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ آنکھوں سے حق دیکھیں اور نہ مانے، کانوں سے حق سنیں نہ مانے، زبان سے حق بات نہ کریں، کیا حال ہے ہمارا؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور سچ کو قبول کرے۔ جو سچ کو قبول نہیں کرتا، وہ زندوں میں اپنا شمار نہیں کروا سکتا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، پھر سلام کیوں رکھا ہے مردوں پر؟ قبرستان جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے، سن کر جواب دے سکے۔ ان کا اعتراض، ان کی خام عقل، اپنی کچی عقل کے مطابق یا یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سماع موتیٰ ثابت ہے، مردے سنتے ہیں۔ میں آپ کو سنا چکا، آگے چلیں۔